الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان صفات کا عنوان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ حدیث جبریل میں اس بات کا ذکر خیر کیا گیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ایمان کی تشریح بیان کی، یہ کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اللہ کی کتابوں فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ۔ تو آپ کے سامنے بڑی وضاحت کے ساتھ فرشتوں کا بھی ذکر کیا گیا، آسمانی کتابوں کا بھی ذکر کیا گیا۔ اب انبیاء علیہم السلام کا ذکر آتا ہے، وَرُسُلِهِ، رسول یہ رسول کی جمع ہے۔ جتنے انبیاء علیہم السلام دنیا میں آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، ہر ایک پر ایمان لانا کہ وہ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے۔ ایک پیغمبر کا کفر سارے پیغمبروں کے ساتھ کفر ہے۔ ایک پیغمبر کو نہ ماننا سارے پیغمبروں کو نہ ماننے کے برابر ہے۔ اس لیے ہر پیغمبر پر ایمان لانا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، حدیث شفاعت جو بڑی لمبی حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن لوگ شفاعت کے لیے آئیں گے، آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، کہیں گے ہمارے لیے سفارش کیجیے۔ وہ عذر کریں گے کہ میرا یہ مقام نہیں ہے، میرا یہ مقام نہیں ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بہت بڑا درجہ، بہت بڑا مرتبہ دیا، لیکن کہیں گے میرا یہ مقام نہیں۔ جاؤ نوح علیہ السلام کے پاس جو پہلے پیغمبر ہے، نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے، وہ بھی کہہ دیں گے کہ میں اس قابل نہیں ہوں۔ جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس، وہ کہیں گے موسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ آخر میں اللہ کے آخری پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے۔ ہاں کہیں گے آپ، میں اس کا مستحق ہوں، یہ درجہ، یہ مقام اللہ نے مجھے دیا ہے۔ تو گویا سارے انبیاء علیہم السلام پر ایمان لانا ہر ایک کے لیے ضروری ہے، جب تک مسلمان برقرار نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ نے ہمارے پیغمبر کے بارے میں فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، یعنی ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہے، نبیوں کے خاتم ہیں، مہر ہیں، مہر لگا دی آپ نے نبیوں پر، یا نبیوں کو آپ ختم کرنے والے ہیں۔ پھر اللہ رب العالمین نے ہر قوم میں یا تو مستقل شریعت دے کر بھیجا، مستقل شریعت دے کر اپنا ایک رسول بنا کر بھیجا۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام سے مستقل ایک کتاب نازل کی گئی تورات، عیسیٰ علیہ السلام مستقل ایک کتاب دی گئی انجیل۔ یا ایسے بھی نبی دنیا میں آئے جو پہلے نبی گزر چکے تھے، ان کی شریعت کی تجدید کے لیے، اس کو شریعت کو چلانے کے لیے اللہ رب العالمین نے بھیجا، جیسا کہ فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا،
ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، دنیا کے ہر کونے میں، ہر مقام پر، ہر خطے میں اللہ کے نبی، اللہ کے پیغمبر آئے۔ قرآن کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ایک ہادی آیا۔ ہادن کہتے ہیں ہدایت کرنے والا، رہبری کرنے والا، اور رسول پیغمبر تھے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت میں ہم نے ایک رسول بھیجا، اور اللہ کی دعوت یہ تھی انبیاء علیہم السلام کے لیے، توحید کی دعوت، شرک کی مذمت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، کہ اپنی امت کو یہ پیغام دیجئے ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ۔ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ۔ افلا تتقون، تم ڈرتے کیوں نہیں؟ ہر پیغمبر کی دعوت یہی تھی۔ واجتنبوا الطاغوت، اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ طاغوت یعنی غیر اللہ کی پوجا پاٹ کی جتنی بھی قسمیں ہیں وہ طاغوت ہیں، چاہے پتھر کی پوجا ہو، چاہے درختوں کی پوجا ہو، چاہے پانی کی پوجا ہو، چاہے انسانوں کی پوجا ہو، چاہے قبروں کی پوجا ہو، ہر ایک کی عبادت کو قرآن نے طاغوت کہا ہے۔ یہ طاغوت ہیں، ہر ایک کو چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت پر آ جاؤ۔ اور پھر ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں گزری جہاں کوئی ڈرانے والا، بتانے والا، سنانے والا، سمجھانے والا نہ آیا ہو۔ ہر مقام پر آئے، ہر خطے میں آئے۔ پھر اللہ رب العالمین نے تورات کے بارے میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ، ہم نے تورات نازل کیا تھا، اس میں ہدایت کی باتیں بھی تھی، اس میں نور تھا۔ نور ظاہر ہے کہ اللہ کی کتابوں میں نور ہوتا ہے، نور کہتے ہیں روشنی، ہدایت کی روشنی، بھلائی کی روشنی، خیر کی روشنی۔ قرآن حکیم کو بھی اللہ نے نور کہا ہے، قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ اے ہمارے پیغمبر آپ فرما دیجئے اپنی امت کو کہ تمہارے پاس نور آ گیا ہے، نور و کتاب مبین۔ پھر اس کی صفت بیان کی گئی کہ وہ کتاب مبین ہے، بیان کرنے والی کتاب، واضح کرنے والی کتاب۔ یہ کتاب نور بھی ہے اور کتاب مبین بھی ہے۔ پھر اللہ رب العالمین نے ان کے زمانے کے لوگوں کو کہ یہ کتاب جو ہم نے تورات نازل کیا تھا یحکم بہا النبیون الذین اسلموا للذین ہادوا، ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل میں نہ معلوم کتنے ہزار انبیاء علیہم السلام آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس لیے یہاں نبیون کا ذکر کیا۔ اور وہ جتنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں آئے، یہ سارے کے سارے تورات پر عمل کرنے والے بنا کر بھیجے گئے، یعنی ان کو تورات پر عمل کرنا ضروری تھا۔ اور ان کے بعد جو نبی آئے موسیٰ علیہ السلام کے بعد تو کہا گیا وہ نبی جو اللہ کے تابع فرما بردار تھے وہ اسی تورات کے مطابق حکم کیا کرتے تھے۔ بہت سارے پیغمبر آئے۔ پھر یہ کہ جتنے پیغمبر دنیا میں آئے رسول تھے، بشر تھے، انسان تھے، ان میں ربوبیت کی، الوہیت کی کوئی خاصیت نہیں پائی گئی۔ جیسے فرشتوں کے بارے میں کہا گیا، یقیناً اللہ نے فرشتوں کو بڑا درجہ، بڑا مقام دیا، لیکن الوہیت وہ الہ نہیں بنے، وہ تو خود اللہ کی عبادت کرتے تھے، ربوبیت کا بھی حق ان کو نہیں دیا گیا۔ اس لیے کہ الحمدللہ رب العالمین قرآن حکیم کے آغاز میں سب سے پہلے اللہ نے اس بات کا ذکر کیا، ساری تعریف اللہ کے لیے جو رب ہے سارے جہان کا، رب پرورش کرنے والا، رب نگہبانی کرنے والا،
پالنے والا، روزیاں دینے والا، کھلانے والا، پلانے والا، ٹھکانہ دینے والا، پناہ دینے والا، یہ صفت صرف ایک اللہ رب العالمین کی ہے۔ یہ صفت اللہ نے انبیاء کو نہیں دی، یہ صفت اللہ رب العالمین نے نبیوں کو نہیں۔ جب نبیوں کو اللہ نے یہ صفت نہیں دی تو ولیوں کو یہ صفت کہاں سے مل جائے گا؟ ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کی زندگی تھی، تقریباً آپ کے انتقال کے 100 سال تک صحابہ زندہ رہے، اور اپنے زمانے میں سب سے بہترین امت تھی، اور اللہ نے اپنے پیغمبر کے لیے بہترین صحابہ کا انتخاب کیا۔ آپ نے فرمایا سب سے بہتر زمانہ میرا زمانہ ہے، میرے بعد کا زمانہ ہے، اس کے بعد کا زمانہ، یعنی صحابہ کا زمانہ، تابعین کا زمانہ، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور جنہوں نے صحابہ کو دیکھا، تابعین کی جماعت ہے، یہ بہترین جماعت۔ اور بہترین جماعت دنیا کے سب سے بڑے ولی تھے ہمارے نبی کے بعد، انبیاء کے بعد، نبیوں کے بعد، ہمارے نبی کے بعد سب سے بہترین جماعت آپ کے صحابہ کی جماعت تھی، جنہوں نے اسلام کے لیے، دین کے لیے، توحید کے لیے بڑی قربانیاں پیش کی، جس کا ذکر اللہ نے اپنی مقدس کتاب کے اندر بھی کیا ہے۔ ایک مقام پر تو صحابہ کو خطاب کر کے آپ ارشاد، فَإِنْ آمَنُوا، اگر یہ لوگ بھی ایمان لائیں، یہود، نصارہ، مشرکین، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جس طرح کہ تم لوگ ایمان لے آؤ، جو صفت ایمان لانے کی تمہاری ہے ایسا یہ بھی ایمان لے آئیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو ہدایت پا جائیں گے۔ صحابہ کی تعریف اللہ نے بیان کی ہے، تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ سارے رسول بشر تھے، انسان تھے، ان کے اندر ربوبیت نہیں تھی، الوہیت نہیں تھی۔ اور پھر ہمارے اور آپ کے آخری پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھی انسان تھے، بشر تھے، اور قرآن حکیم میں کہا گیا، اے ہمارے پیغمبر آپ ارشاد فرمائیے، سورہ الکہف کی آخری آیت ہے، اٹھائیے سورہ الکہف، ترجمہ دیکھیے، تفسیر پڑھیے، انما انا بشر مثلکم، میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔ ہمارے پیغمبر اپنی امت کے سامنے کہہ دیجئے کہ میرا مقام کیا ہے، میرا درجہ کیا ہے، میں تم جیسے ایک انسان ہوں، بشر مثلکم۔ فرق صرف یہ ہے مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، میں اللہ کا نبی، اللہ کا رسول ہوں، مجھ پر اللہ کی وحی آتی ہے، میں اللہ کی طرف سے پیغمبر ہوں، نبی ہوں، رسول ہوں، یہ فرق ہے۔ آپ انسانوں سے الگ نہیں تھے، آپ ایک خاندان میں پیدا ہوئے، ماں باپ بھی تھے، آپ کا بچپنا گزرا، جوانی گزری، بڑھاپا آیا، شادیاں بھی کی آپ نے، بچے بھی آپ کے ہوئے، آپ کھانا بھی کھاتے تھے، جتنے انسانی حوائج اور ضروریات سب کچھ آپ کے ساتھ تھے۔ اور قرآن نے ایک مقام پر کہہ دیا، ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے ہمارے پیغمبر، وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً، ہم نے ان کے لیے بیویاں بھی رکھی تھیں، ان کے بچے بھی تھے۔ یعنی انبیاء علیہ السلام اس سے خالی نہیں تھے۔ کفار مکہ یہی تو کہتے تھے، یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں۔ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، یہ کیسے انسان، یہ کیسے رسول ہو سکتے ہیں؟ یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کھانا بھی کھاتے ہیں، بازاروں بھی جاتے ہیں، جتنے انسانی ضروریات ہیں وہ سب آپ کے ساتھ لگے ہوئے، یہ رسول کیسے ہو سکتے ہیں؟ ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ تو ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، اللہ کے رسول تھے، قرآن کا حکم پہنچانے والے، اللہ کے پیغام کو پہنچانے والے، توحید کو پہنچانے والے، ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے۔ آپ کا یہ پیغام تھا، یا ایھا الناس، لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو
کہو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، ایک اللہ کو مان لو، تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر اللہ کے پیارے پیغمبر کا تعارف کراتے ہوئے قرآن حکیم میں کہا گیا، اٹھائیے سورہ الاعراف، آخر میں یہ آیت آپ کو ملے گی، قُل لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ۔ اے ہمارے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اپنی امت کے سامنے بیان کر دیجئے آپ کا مقام کیا ہے۔ یقیناً آپ کا درجہ بہت بڑا مقام، بہت اونچا مقام ہے، بلکہ ایسا اونچا مقام کہ اللہ رب العالمین کے بعد مخلوقات میں اگر کسی کا درجہ بڑا تو آپ کا درجہ، آپ کا بڑا مقام۔ آپ نے ارشاد، انا سید ولد آدم، میں سارے بنی آدم کے جتنے اولاد میں سب کا سردار ہوں۔ حوض کوثر آپ کو ملے گا، یہ ساری چیزیں آپ کو ملنے والی ہیں، شفیع المذنبین ہوں گے۔ لیکن ہاں، جو درجہ اللہ کا، اللہ کے درجے کو کوئی پا نہیں سکتا، وہ اللہ رب العالمین نے کسی کو نہیں دیا، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اللہ کا کے فیصلے کو ٹالنے والا نہیں، بدلنے والا نہیں، کوئی مشورہ دینے والا نہیں، نہ فرشتوں میں سے، نہ انبیاء علیہ السلام میں سے۔ جو درجہ اللہ کا کوئی نہ فرشتے پا سکتے ہیں، نہ انبیاء پا سکتے ہیں، وہ درجہ نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا، اور نہ ملا ہے، کسی کو نہیں ملے گا۔ اور جو درجہ اللہ نے نبیوں کو دیا ہے وہ درجہ کسی کو نہیں ملے گا، اور جو درجہ اللہ رب العالمین نے، جو مقام، اعلیٰ مقام اللہ نے اپنے آخری پیغمبر احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے، وہ درجہ کوئی پا نہیں سکتا۔ ہر ایک کے درجے ہیں، مراتب ہیں، ہر ایک کو اس کے درجے میں رکھنا چاہیے۔ ولیوں کا ایک درجہ ہے، شہداء کا ایک درجہ ہے، صالحین کا ایک درجہ ہے۔ ناظرین کرام، وقت ختم ہو چکا ہے، اللہ نے چاہا کچھ اور مفید باتیں اپنے آئندہ درس میں پیش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔